تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. رمضان المبارک کا آخر عشرہ چل رہا ہے اور آج 25واں رمضان ہے. عید بہت قریب ہے. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کی تاریخ میں بھی اضافہ ہو گیا. 31 مئی تک لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے. اب ایسے میں بہت سے ساتھیوں کے سوالات ہیں اور ان کی کچھ تشویشیں ہیں کہ عید کی نماز ایسے میں کیسے ادا کی جائے. عید کی نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے جمعے کی نماز ہم ابھی تک الحمدللہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں. یعنی ایسی جگہ جہاں کسی کو بھی آنے کی عام اجازت ہو سکتی ہے. اگرچہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہر ایک کو اجازت، ہر ایک کو بلانا نہیں ہے، دعوت نہیں دینی ہے، لیکن بہرحال ایسی جگہ پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ جہاں عام اجازت ہو سکتی ہے. تو امام کے علاوہ 3 مقتدی، جس طرح جمعے میں شرط ہے عید کی نماز میں بھی اسی طرح شرط ہے. آپ کی بیٹھک ہے، گوڈاؤن ہے، چھت ہے، ایسی کوئی عمومی جگہ ہے جہاں پر کسی کو بھی کسی کے آنے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، ایسی جگہ پر آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے جہاں امام کے علاوہ 3 مقتدیوں کا ہونا شرط ہے تو وہیں پر یہ بھی شرط ہے کہ عام اجازت ہو. میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ عام اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں دعوت دینی ہے اور بلانا ہے. ہمیں جو اس وقت کے قوانین ہیں اور احکامات ہیں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اور 4-5 لوگوں سے زیادہ ہمیں اکٹھا نہیں ہونا ہے. لیکن یہ کہ اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا، نارمل حالات ہوتے تو اس جگہ کوئی اور آنا چاہتا تو اس کو بھی آنے کی ہماری طرف سے اجازت ہوتی. ایسی جگہ پر جمعہ بھی جائز ہے اور ایسی جگہ پر عید کی نماز بھی جائز ہے. اب یہ کہ عید کی نماز کا وقت کیا ہے. عید کی نماز کا وقت ہے طلوع آفتاب کے بعد، یعنی جب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور طلوع آفتاب ہوتا ہے، اس کے 20 منٹ کے بعد جب ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں تو اشراق کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے تبھی عید کی نماز کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. اور عید کے دن عید کی نماز کے علاوہ کوئی اور نفل وغیرہ نہیں پڑھے جاتے، یعنی نہ اشراق نہ چاشت، صرف عید کی نماز ہی پڑھی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ عید کی نماز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، تو بھئی عید کی نماز واجب ہے. ہم جو نیت باندھیں گے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع زائد 6 تکبیروں کے، یعنی 6 تکبیریں اس کے اندر زائد ہوتی ہیں اور وہ 6 کی 6 تکبیریں بھی واجب ہے. جیسے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طریقے سے یہ 6 تکبیریں ادا کرنا بھی واجب ہے ہمارے لیے. تو ہم نیت جو باندھیں گے 2 رکعت نماز واجب کی نیت باندھیں گے، یعنی 2 رکعت نماز واجب عید الفطر. تو 6 جو زائد تکبیریں ہیں اس کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہے. یہ جو 6 زائد ہیں چھ زائد تکبیریں ہیں، ان میں سے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیر دوسری رکعت کے اندر ادا کی جاتی ہے. آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ 3 تکبیر جو پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہیں وہ 3 تکبیر جب امام صاحب نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی، اب آپ نے ثنا پڑھا سبحانک اللہم، یہ پڑھتے ہیں آپ. ثنا پڑھنے کے بعد اب آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، باندھیں گے نہیں. یہ ایک تکبیر ہوئی. پھر ہاتھ آپ کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر آپ نیچے چھوڑ دیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، یہ دوسری تکبیر ہوئی. پھر آپ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اب ہاتھ باندھ لیں گے، یہ تیسری تکبیر آپ کی ہو گئی. اب اس کے بعد جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ جو امام صاحب ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے.
سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، پھر دونوں سجدے کریں گے، دونوں سجدوں سے پھر اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد پھر وہ قرات شروع کر دیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے۔ جب سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ چکے، کوئی بھی سورت جو بھی آپ کو یاد ہو، اس کے بعد اب آپ کو 3 تکبیریں کہنی ہیں جو دوسری رکعت کے اندر واجب ہیں کہنا۔ تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، نیچے چھوڑ دیں گے، پھر آپ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور نیچے چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں پھر آپ اسی طرح ہاتھ اٹھائیں گے اور نیچے چھوڑ دیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یہ 3 تکبیریں آپ کی ہو گئی۔ اب چوتھی تکبیر آپ کو کہنی ہے، اس میں ہاتھ آپ کو کانوں تک نہیں اٹھانے بلکہ سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے، کیونکہ یہ رکوع کی تکبیر ہے۔ آپ رکوع کر کے دونوں سجدے کر کے تحیات میں بیٹھیں گے اور تحیات میں تشہد میں درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح یہ آپ کی 2 رکعت نماز عید الفطر کی ادا ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ خطبے کا نمبر ہے، چونکہ عید کی نماز میں خطبہ سنت ہے، جمعے کی نماز میں خطبہ شرط ہے، بغیر خطبے کے جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی، لیکن عید کی نماز میں خطبہ سنت ہے۔ اگر خطبہ نہیں بھی پڑھا گیا تو بھی عید کی نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن خطبہ پڑھ لینا چاہیے۔ جو بھی مختصر خطبہ آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا موبائل میں اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی مثلا آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، یہ آپ کا خطبہ ہو گیا۔ جیسے جمعے میں کیا بہت سارے لوگوں نے، جمعے کی نماز میں اسی طرح خطبہ پڑھا، کیونکہ خطبے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی جائے اور اس کے اندر کوئی وعظ و نصیحت کی بات ہو جائے۔ تو اب جب کوئی خطبہ نہیں یاد ہے تو اس طرح سے ہم پڑھ لیں تو یہ بھی خطبہ ہمارا ادا ہو جائے گا اور سنت ادا ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ہم دعا مانگ لیں۔ دعا نماز کے فوراً بعد بھی مانگ سکتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد دعا مانگی جائے اور اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے، لیکن اگر ایسا کرتے ہیں کہ نماز کے بعد پہلے خطبہ پڑھتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، تو اس طرح کر لیں۔ تو بہرحال یہ نماز ہے۔ وہ لوگ جو عید کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے ان کے لیے بھی ہے، جنہوں نے عید کی نماز پڑھ لی وہ تو ٹھیک ہے، اور جو عید کی نماز پڑھنے سے اگر محروم رہ گئے خدا نخواستہ تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیں چاش کے وقت۔ 2 رکعت یا 4 رکعت، وہ عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، اس میں تکبیر وغیرہ نہیں کہیں گے، نہ عید کی نماز کی نیت کریں گے، وہ صرف جو ہے نفل پڑھ لیں گے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر۔ بہتر ہے اگر وہ پڑھ لیں، اور نہیں پڑھیں گے تو بھئی کوئی ایسی بات نہیں ہے، پڑھ لیں تو اچھا ہے۔ اور خواتین پر، عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہے تو انہیں تو بہرحال نفل بھی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس کے کچھ مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں اس میں۔ مثال کے طور پر تکبیر اگر رہ جائے، یہ جو 6 تکبیریں زائد کہی جاتی ہے، اب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اس میں سے کوئی تکبیر بھول گئے، 1 تکبیر یا 2 تکبیر بھول گئے یا تینوں تکبیر بھول گئے کسی رکعت کی خدا نخواستہ، تو بھئی واجب چھوٹ گیا تو اب سجدہ سہو اس میں کرنے کا حکم ہے۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے، چونکہ بڑا مجمع ہوتا ہے اور بڑے مجمع ہونے کی وجہ سے اس میں انتشار ہو سکتا ہے، نماز خراب ہو سکتی ہے۔ لیکن اب چونکہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں نماز مختصر ہوگی، 4-5 لوگ مل کر اکٹھے ہو کر عید کی نماز پڑھیں گے، اب اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے عید کی نماز میں یا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو کیا جائے گا، سجدہ سہو کر لیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی کوئی تکبیر رہ جاتی ہے یا عید کی نماز میں کوئی اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو بہرحال یہ 6 تکبیریں ہمیں کہنی ہیں۔ باقی کسی کی رکعت نکل جاتی ہے، کسی کی رکعت نکل گئی، مثال کے طور پر جماعت شروع ہو چکی تھی، کوئی صاحب بعد میں آ کے شامل ہوئے، اب جب بعد میں شامل ہوئے اگر اتنا وقت ہے کہ رکوع سے پہلے نیت باندھ کے اور جلدی 3 تکبیریں کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے امام صاحب کے ساتھ، تو تب تو 3 تکبیریں رکوع سے پہلے کہہ لیں۔ لیکن اگر ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں اور رکوع میں جانا میرا ضروری ہے ورنہ رکعت نکل جائے گی، تو نیت باندھیے اور نیت باندھ کے آپ فوراً رکوع میں چلے جائیے اور یہ 3 تکبیریں آپ رکوع میں کہہ لیجئے۔ اور اگر پوری رکعت ہی نکل گئی، امام صاحب رکوع سے اٹھ چکے تھے تب ہم آگے نماز میں شامل ہوئے ہیں، تو بھائی جب امام صاحب سلام پھیریں تو سلام پھیرنے کے بعد جب ہم اپنی ایک رکعت پڑھیں گے جو ہماری نکل گئی تو کھڑے ہو کے ہم ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں اور 3 تکبیریں جو زائد ہیں وہ کہیں اور رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز پوری کر لیں۔ تو بہرحال یہ عید کی نماز جو کہ سال میں 1-2 دفعہ پڑھی جاتی ہے، ایک تو بقرعید کی اور ایک عید کی 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے،
تو اس میں غلطیاں ہونے کا امکان رہتا ہے. اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو علماء سے رابطہ کریں اور اس کو اچھی طرح سے سیکھیں اور اس کی مشق کریں. اور عید کی نماز قائم کرنے کی ہم کوشش کریں. 4-5 لوگ جہاں پر بھی ایسی جگہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہوں جو کامن پلیس ہے، جہاں پر عام اجازت ہو سکتی ہے کسی کو بھی آنے کی، تو ہم ضرور وہاں پر عید کی نماز قائم کریں.